بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے ایک موضوع شروع کیا تھا قرآن مقدس کے حقوق، اور ان میں سے پہلا حق تھا قرآن مقدس کی تلاوت کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی چیز کا حکم دیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ بھی اس قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی چیز کو آگے ہم بڑھائیں گے قرآن مقدس کی تلاوت کے متعلق، کہ جو بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو کن رحمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ چنانچہ پہلے قرآن مقدس کی ایک آیت دوبارہ سن لیں، پھر آگے چلتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ قرآن مقدس کی تلاوتیں کیا کریں۔ اور قرآن مقدس کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے بھی قرآن مقدس سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک صحابی رسول ہے جس کا نام اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی رسول حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے گئے تھے، اور اسی کمرے کے اندر اس کا بیٹا یحییٰ بھی سو رہا تھا، اور اسی کمرے میں اس کا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ جب حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، جب اللہ کا قرآن کی تلاوت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا شروع کرتے تو گھوڑا کیا ہے حرکت میں آ جاتا، گھوڑا ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کو ایسا کرتے تو گھوڑا بھی آرام کر جاتا۔ جب پھر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ تلاوت شروع کرتے تو گھوڑا تو پھر حرکت میں آ جاتا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا چونکہ معصوم تھا، ساتھ سویا ہوا تھا، اس ڈر کی وجہ سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت بند کر دی کہ ہو سکتا ہے اگر میں اسی طرح تلاوت جاری رکھوں تو گھوڑے کے نہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ دے دے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، ہو سکتا ہے اس گھوڑے کی حرکت کی وجہ سے میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ آ جائے، اس لیے تلاوت بند کر دی۔ نماز مکمل ہو گئی۔ جب نماز مکمل کی، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں، ایسے چراغ ہیں جو روشن ہیں اور آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اچانک اوپر ہوتے ہوتے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، بالکل جناب اوپر چلے گئے۔ اب حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار کی صبح کی۔ جب صبح ہو گئی، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ سارا ماجرا سنا دیا، سارا قصہ سنا دیا۔ یا رسول اللہ، میں اسی طرح کیا دیکھتا ہوں کہ اسی طرح چراغ ہیں جو آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ماجرا کیا تھا، کیا قصہ تھا۔ اب سنیے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔
اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسید بن حضیر تلک الملائکۃ دنت لصوتک، اے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نورانی فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے زمین پر آئے تھے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی رحمت والی بات ہے، کتنی برکت والی بات ہے۔ کہا یہ چیز ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ اللہ کا قرآن سننے کے لیے اللہ کی رحمت والے فرشتے بھی زمین پر آ گئے۔ صرف اتنا تک نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، اے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تو اسی طرح تلاوت جاری رکھتا جس طرح تو تلاوت کر رہا ہے صبح کے وقت یہ سارے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ قرآن مقدس کا پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے۔ جب جنوں کا داخلہ آسمانوں کی طرف بند ہو گیا، کیونکہ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا جن یہ ایک دوسرے کو اوپر بیٹھ بیٹھ کر چڑھتے چڑھتے آسمانوں کے قریب جا پہنچتے تھے اور فرشتوں کی بات سن کر پھر نیچے آتے، پھر لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو ایک سچ اور 799 جھوٹ بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ان کی پابندی لگ گئی، یہ نہیں جا سکتے تھے، یہ نہیں اوپر جا سکتے تھے۔ تو آپس میں مشورہ کیا کہ دنیا میں ایسا کون سا انوکھا کام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم اوپر نہیں جا سکتے۔ تو بڑا جو ان کا شیطان تھا اس نے ٹولیاں بنا دی، آپ نے ادھر جانا ہے، آپ نے اس زمین کے کونے کی طرف جانا ہے، پوری دنیا کے اندر اس نے ٹولیاں بھیج دی اور پتہ کروا رہا تھا کہ دنیا کے اندر ایسا کون سا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم آسمانوں کی طرف نہیں جا سکتے۔ ایک ٹولی چلتی چلتی آپ پہنچی وادی بطن نخلا کے اندر، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو اتفاق یہ ہوا کہ اللہ کے پاک پیغمبر اس وقت اللہ کے قرآن مقدس کی تلاوت نماز کے اندر پڑھ رہے تھے، اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو پھیرا تو یہ جنوں کی جماعت وہاں پر پہنچ گئی۔ جب حاضر ہوئے تو آپس کے درمیان کہنے لگے یار چپ ہو جاؤ، سنو اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جب سننے کے بعد واپس چلے گئے، اللہ نے سورۃ الجن کے اندر فرمایا جو 29ویں پارے کے اندر موجود ہے، فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جن پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مقدس سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر اپنی قوم کے اندر چلے گئے اور کہنے لگے انا سمعنا
قرآنًا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اے جنوں کی جماعت، ہم نے اللہ کا قرآن سن لیا ہے، لہذا آج کے بعد ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو اس لیے تو کہا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر کوئی سننے یا نہ سننے، پڑھنا آپ کا کام ہے، سننا میں پروردگار کا کام ہے۔ یہ انسان نہ سنے تو نہ سنے، میں چاہوں تو اپنا قرآن جنوں کو سنا کر ان کو بھی ہدایت سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کرتے کرتے بالکل اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس بندے کا نیکی کے لیے کوئی دل نہیں چاہتا، اس بندے کا دل نہیں لگتا، تو اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کے زنگ لگ جاتا ہے، بٹھی کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے، آگ لگتی ہے، آگ لگنے کے بعد اس سے سب کچھ اتر جاتا ہے اور خالص لوہا نکل آتا ہے، اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح دل کو بھی گناہوں کے ساتھ زنگ لگ جاتی ہے۔ فرمایا اس دل کی صفائی دو طریقوں سے ہوگی، ایک طریقہ ہے کثرت سے موت کو یاد کرنا، اور دوسرا طریقہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ کتنی پیاری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے۔ دعا کرو جو کچھ میں نے کہا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی چیز ابھی جاری ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم کل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔